مگر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج آپ کو میں ایسی خطرناک قسم کی 4 چیزیں بتاؤں گا جن سے اگر آپ بچ جائیں آپ کا کاروبار اچھا ہو سکتا ہے، آپ کا جو بھی پروفیشن ہے وہ کامیاب انداز سے، کامیاب طریقے سے بڑھتا چلا جائے گا، آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی، آپ مختلف قسم کی خطرناک چیزوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچ جائیں گے۔ صرف 4 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ فوکس۔ ناظرین گرامی، آپ نے کسی بھی ایک چیز کے اوپر فوکس کرنا ہے۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ نے کسی بھی ایک پروفیشن کے اوپر اسٹڈی کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ MBBS بھی کر رہے ہوں، آپ LLB بھی کر رہے ہوں، آپ ماس کمیونیکیشن کو بھی پڑھ رہے ہوں۔ ناظرین گرامی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا آپ زبردستی کر بھی لیتے ہو تو کسی بھی ایک سبجیکٹ میں، کسی بھی ایک فیلڈ میں بھی آپ مہارت حاصل نہیں کر سکتے ہو۔ اسی طرح سے اگر آپ کاروبار کی دنیا میں ہو تو کاروبار کی دنیا میں بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک سائڈ پہ آپ نے مٹھائی کی دکان بنائی ہوئی ہو، اس سے 2 کلومیٹر آگے تھوڑا سا دور پھولوں کی دکان بنائی ہو، اس سے 2 کلومیٹر دور آپ نے جیولرز کی شاپ بنائی ہوئی ہو، اس سے 2 کلومیٹر دور آپ نے ایک ہوٹل کا نام بنایا ہوا ہو۔ یہ تو کاروبار کا کام تھا۔ اگر ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نے بیکری بنائی، آپ بیکری آئٹمز بناتے ہیں، آپ اس بیکری کی برانچز بناتے جائیں۔ جب برانچز بناتے جائیں گے، آپ ایڈورٹائزمنٹ کریں گے تو وہ آپ کی ساری بیکریز چل جائیں گی۔ ہاں، اگر آپ سویٹ شاپ بناتے ہیں تب بھی آپ اس کی برانچز بنا سکتے ہیں۔ آپ اگر ٹیلرنگ شاپ بناتے ہیں تب بھی آپ اس کی برانچز بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کوئی گارمنٹ شاپ بنا سکتے ہیں تو بھی آپ اس کی برانچز بنا سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک کاروبار ادھر، دوسرا کاروبار ادھر، تیسرا کسی اور چیز کا ادھر، چوتھا کسی اور چیز کا ادھر۔ تو کہا جاتا ہے نا کہ 2 کشتیوں کا جو سوار ہوتا ہے، 2 کشتیوں کا جو مسافر ہوتا ہے، وہ ایک کشتی میں بھی نہیں رہتا، وہ ہمیشہ پیدل ہی ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی کام ہو، اس کام کو آپ پورے سے پورا کریں، ایمانداری کے ساتھ کریں اور اپنا فوکس کسی بھی ایک پروفیشن میں، کسی بھی ایک کام میں لگائیں۔ ناظرین گرامی، اگلی بات آ جاتی ہے آپ کے چھوٹی کام کی، جس کو جابز کہتے ہیں۔ کہیں آپ جاب کر رہے ہیں، ایک جگہ پہ آپ جاب کر رہے ہیں، آپ وہاں پہ ایز اے الیکٹریشین کام کر رہے ہیں، دوسری جگہ پہ آپ کا اپنا کام ہے۔ جابز میں نہیں یہ کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں نا، آپ کسی ٹھیکیدار کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اس کو الیکٹریشین کی ضرورت تھی تو آپ چلے گئے، کسی اور کو پلمبر کی ضرورت تھی، ہم نے ہاں میں کر لوں گا۔ وہ ہوگا کیا؟ کیونکہ آپ کو اس کام میں مہارت ہے نہیں، اس کا کام بھی صحیح طریقے سے نہیں ہوگا۔ جب اس کا کام صحیح طریقے سے نہیں ہوگا، اس کا دل دکھے گا تو آپ کے رزق کے اندر برکت بھی نہیں رہے گی۔ لہٰذا کوئی بھی کام کرنا ہے تو آپ نے اسی کام کو اچھے انداز سے کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا۔ میں نے اس دن ایک وزٹنگ کارڈ دیکھا، وہ لاہور اچھرے کا ایڈریس لکھا ہوا تھا۔ ان صاحب کی جو ایجوکیشن تھی وہ MA تھی، انہوں نے LLB بھی کیا ہوا تھا۔ انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ ختم کے لیے بچے بھی دستیاب ہیں۔ انہوں نے یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ سائیکل کو پنچر بھی لگایا جاتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ مردے کو نہلانے کی سہولت بھی موجود ہے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ ہاضمے کی پھکی بھی دستیاب ہے۔ تو ناظرین، یہ ناکام لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہر جگہ ٹرائی تو کرتے ہیں مگر اس ٹرائی کو کامیاب کرنے کے لیے پورا فوکس نہیں لگاتے۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا پہلا مشورہ۔ آج کا جو دوسرا مشورہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی کو راز مت بتاؤ، کسی کو اپنے دل کا حال مت بتاؤ۔ ناظرین گرامی، آپ نے انڈیا کی ایک فلم دیکھی ہوگی جس کا شعر ہے کہ کسی کو راز مت دینا اگر دنیا میں رہنا ہے، یہ دنیا ایک نقارہ ہے تمہیں بدنام کر دے گی۔ ٹھیک ہے؟ تو ناظرین گرامی، آپ نے اپنے دل کا راز کسی کو بھی نہیں بتانا۔ ایک انتہائی بہت بڑے آدمی کا ایک قول ہے کہ اگر آپ نے کسی کو دل کی بات بتا کے یہ کہنا ہے کہ یہ بات کسی کو بتانا مت، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ وہ بات انہیں بتاؤ ہی نہ۔ اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کا قول ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کی ہر مقام پر عزت ہو تو آپ اپنے اندر کی بات کسی کو نہ بتایا کرو، آپ اپنے راز کسی کو نہ بتایا کرو۔ جب تک راز آپ کے پاس ہوتا ہے تو راز آپ کا محتاج ہو جاتا ہے،
تو جب راز آپ کی زبان سے نکل جاتا ہے، آپ کے من سے باہر ہو جاتا ہے، تو پھر آپ راز کے محتاج ہو جاتے ہو۔ تو ناظرین گرامی، اگر آپ چاہتے ہو تو کہ آپ کو کسی مجلس میں، کسی محفل میں، کسی میٹنگ میں، کسی جلسے میں، کسی بھی قسم کے کراؤڈ میں آپ کے اوپر کوئی بھی نکتہ چینی نہ ہو، تو ناظرین گرامی آپ اپنے جو راز ہیں وہ اپنے پاس ہی سنبھال کر رکھیں۔ اور تیسری جو میں آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں، یہ بہت ہی بڑی بات ہے۔ کچھ لوگ کیا کام کرتے ہیں کہ ان کا کام بہت اچھا چل رہا ہوتا ہے، تو اس جگہ پر آ کر وہ رک جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، منزل سے آگے آپ نے بڑھ کے منزل تلاش کرنی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ تعلیم کی دنیا میں آپ نے میٹرک کی اچھے نمبر سے کی تو آپ ایف ایس سی بھی کریں، ایف ایس سی کے بعد بی اے یا بی ایس سی بھی کریں، اس کے بعد ایم اے یا ایم ایس سی بھی کریں، ٹھیک ہے؟ آپ اپنی جو ایجوکیشن ہے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں۔ مثال کے طور پہ یہ تو تھی ایجوکیشن کے میدان کی بات۔ اگر آپ کاروبار میں ہیں، آپ 1000 روپے روز کا کمانا شروع ہو گئے تو آپ اپنا اگلا گول رکھیں، آپ اپنی اگلی منزل رکھیں 1500 روپے۔ جب آپ 1500 روپے کمانا شروع ہو جائیں تو پھر آپ اگلی منزل رکھیں 2500 روپے۔ جب 2500 کمانا شروع ہو جائیں تو آپ اپنی اگلی منزل رکھیں 3500 روپے روز کے، ٹھیک ہے؟ تو ناظرین گرامی، جب اس طریقے سے آپ کی منزل 10,000، 12,000، 15,000، 20,000 روز پر پہنچ جائے گی تو یہ پیسے آپ کے لیے تو نہیں ہیں، آپ کے لیے تو روزانہ کے 300 سے 400 روپے کافی ہیں، یہ آپ کی فیملی کے لیے، یہ آپ کے بہن بھائیوں کے لیے۔ ناظرین گرامی، آپ نے کہیں کھا کر دیکھا ہوگا، کہیں کھا کر تو کئی بار دیکھا ہوگا، کبھی کسی کو کھلا کر دیکھیے گا، اتنا زبردست ٹیسٹ ہے، اتنا زبردست مزہ ہے کسی کو کھلانے کا، کسی کی سپورٹ کرنے کا، کسی کو پیسے اس لیے دینے کا کہ یار اس کے حالات اچھے نہیں ہیں، میرے حالات اچھے ہیں تو میں اس کو دے لوں۔ اتنا زبردست ذائقہ ہے کہ آپ کی سوچ ہے۔ تو ناظرین گرامی، آپ نے اپنے گول کو ایک جگہ بالکل میگنیٹک پاور کی طرح جام نہیں کر دینا، جیسے جم جاتی ہے برف، اس طریقے سے اس کو جما نہیں دینا، بلکہ اس گول کو آپ نے آگے چلانا ہے، کنٹینیو کرنا ہے، آگے سے آگے چلانا ہے۔ ناظرین، آج کی چوتھی بات وہ کہتے ہیں نا کہ کسی پر انحصار مت کرو، کسی پر انحصار مت کرو، کیونکہ ضرورت پڑنے پر اپنا سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ تو آپ نے کسی کے اوپر انحصار نہیں کرنا۔ ناظرین، آپ نے کسی کے اوپر ٹوٹ کے امید نہیں لگانی۔ جب آپ کسی کے اوپر انحصار کرتے ہیں، جب آپ کسی سے امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں، جب آپ کی وہ امیدیں ٹوٹتی ہیں جو کہ آپ نے ٹوٹ کے لگائی ہوتی ہیں، تو یقین کریں کہ آپ اندر سے ایک بار ٹوٹ جاتے ہیں۔ جب ٹوٹ کے اٹھتے ہیں تو پھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس دنیا کے اندر، اس پوری دنیا کے اندر جو لوگوں کو پاگل پن کا دورہ پڑتا ہے تو زیادہ تر اسی چیز سے ہی پڑتا ہے کہ انہوں نے امیدیں وابستہ کی ہوتی ہیں، انہوں نے کسی کے اوپر انحصار کیا ہوتا ہے، انہوں نے کسی سے ایسی امید لگائی ہوتی ہے کہ جس سے ان کی زندگی کی خوشحالی ان کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے۔ تو ناظرین گرامی، اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں، آپ اپنی زندگی کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں، تو کائنڈلی میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کے یہ بات کہتا ہوں کہ کسی پر انحصار بھی مت کیجیے، اپنے گول کو بھی مت روکیے، گول کو آگے لے کر جائیں۔ آپ کے پاس گاڑی ہے، اس سے اگلی گاڑی پہ نظر رکھیں، کوٹھی ہے، بنگلوز پر نظر رکھیں، اور آپ اپنا راز بھی کسی کو مت دیجیے۔ اور چوتھی اور پہلی بات یہ کہ آپ اپنا فوکس ڈائیورٹ مت کریں، آپ اپنی منزل کے اوپر نظر رکھیں۔ شاعر کیا خوب کہتا ہے کہ جب سے چلا ہوں میری منزل پہ نظر ہے، جب سے چلا ہوں میری منزل پہ نظر ہے، میری آنکھوں نے کبھی میل کا پتھر نہیں دیکھا، یہ جو پھول ہیں کیا مجھ کو وراثت میں ملے ہیں، تم نے میرا کانٹوں بھرا بستر نہیں دیکھا۔ تو ناظرین گرامی، اگر آپ کو آج کی میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ہلکا سا دبا دیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔